الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا و مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار عقیدت و محبت کرنے کے لیے آپ کی فضیلت میں چند آیتیں اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہجرت بہت سارے صحابہ اکرام نے کی، لیکن ان میں ایک خوش نصیب صحابی ایسا بھی ہے جس نے ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور اس ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں دیش سے نکال دیا۔ ثانی اثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ جو دو غار میں تھے، ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ عز و جل نے اس پر سکینت نازل فرما دی، سکون نازل فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چند فضیلتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی فضیلت، آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جس نے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری فضیلت، آپ کو غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص معیت حاصل ہو گئی۔ تیسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے ساتھ ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل کی بھی خاص معیت حاصل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ کہ کافر پیچھا کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو پریشان ہوئے کہ کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کافروں میں سے کسی نے بھی نیچے کی طرف دیکھا تو وہ بآسانی ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غار میں اللہ عز و جل کی خاص معیت حاصل ہوئی۔ چوتھی فضیلت، اس آیت مبارکہ میں ابو بکر کی صحابیت کا ذکر کیا گیا۔ ابو بکر کی صحابیت کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اس کا ذکر فرما دیا۔ غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، غم ابو بکر کو تھا، تو سکینت بھی اللہ عز و جل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نازل فرمائی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے اوائل اسلام سے لے کر اپنی حیات تک دین اسلام کی مدد کی، اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ اوائل اسلام میں وہ غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن غلامی کی زنجیروں میں تھے، ان غلاموں کو آپ نے اپنے مال سے خرید کر اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ ان میں سر فہرست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جب آخری مرتبہ عطیات جمع کیے گئے غزوہ تبوک کے لیے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر
سارا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال کو دیکھا تو یہ جان لیا کہ جس گھر سے آیا ہے اس گھر والے نے اپنے گھر میں پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ابو بکر کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا، اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور پھر اللہ عز و جل نے ان کے لیے قرآن کریم میں چند آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اتقا کی شان کیا ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے اتقا کا لفظ استعمال کیا، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا اس جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ مال دیتا ہے اس لیے کہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ اس لیے مال نہیں دیتا اللہ کی راہ میں کہ اس پر کسی کا احسان ہے کوئی جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اور صرف اپنے رب کے مکھڑے کے لیے، اپنے رب کی ذات کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے مال دیتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہوگا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو راضی ہونے کی نسبت ہے یہ بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو خوب عزت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا امام بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ کو تمام مسلمانوں نے اپنا خلیفہ نامزد کر لیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھ کر اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔